بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں اس رکوع کی، ان کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں جن انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس تاریخی یادگار قربانی کا ذکر ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ ابتدائی آیات میں سے جو 11ویں آیات ہے اس میں ہے فاستفتہم، اے محبوب ان سے پوچھو۔ استفتاء کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے، کسی سے مسئلہ پوچھنا۔ تو یہاں فاستفتہم ان سے پوچھو، یعنی ان سے سوال کرو۔ وہاں یہ تھا کہ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، وہاں وہ مخاطب تھے جو قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں اور ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے پوچھو کہ کیا یہ زیادہ مشکل مخلوق ہیں یا باقی چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اتنی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، تو ان مخلوقات کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، انسان کو تو ہم نے ایک مٹی، لیس دار مٹی سے، گارے سے پیدا کیا، اور وہ انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں، یعنی مٹی جو ہمارے جسموں کو کھا جائے گی، پھر ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی، کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا جو سینکڑوں سال پہلے مر گئے اور ان کو زمین میں، مٹی میں دفنا دیا گیا، کیا ان سب کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو، نعم وانتم داخرون، ہاں بالکل تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تم ذلیل و خوار ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک ہی ایسی پکار ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سب کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اس وقت کہیں گے یہ تو وہی دن ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اب اس کے آخر میں پھر وہی لفظ استعمال ہوا فاستفتہم، اے محبوب ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، کافروں سے۔ یہاں مخاطب کفار ہیں، لیکن ان کا ایک اور گروہ، کافر جو تھے ان کے کچھ ایسے گروہ، کچھ ایسے قبیلے تھے جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،
بعض کافروں کے قبیلے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے. انسان کے لیے اولاد شرف کا، عزت کا باعث ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. تو فرمایا فاستفتہم، محبوب ان سے پوچھو، آل ربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے. بنت ان کی جمع بنات اور ابن ان کی جمع بنون. ابن ہوتا ہے بیٹا، اس کی جمع بنون بیٹے، اور بنت بیٹی اور اس کی جمع بنات. اصل میں یہاں ان کے عقیدے اور نظریے یا ان کے جس طرح ان کا ایک ذہن تھا اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو عرب کے اندر بیٹی کی پیدائش کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا. وہاں کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پہ خوشی کا اظہار کریں، وہاں صف ماتم بچھ جاتی تھی. وہاں وہ یعنی منہ چھپاتے ہوئے پھرتے تھے. قرآن پاک میں 2 جگہ پہ ان کے اس برے فعل کو اور ان کی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک ہے پیچھے گزر چکا ہے 14ویں سپارے میں، فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. سورہ النحل کی آیت نمبر یہ 57 اور 58 اور 59 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اولاد سے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے اس چیز کو جو ان کے لیے پسندیدہ ہے. یعنی اپنے لیے تو وہ بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں قرار دے رکھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، ان کفار کا حال یہ ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، کسی کو بتایا جائے بھائی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے، کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودًا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قزیم اور سخت، وہ غمگین ہو جاتا ہے، غصے میں ہو جاتا ہے. یعنی انسان کو جب کوئی بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح گویا کہ اس کو یہ یعنی اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا صدمہ، کسی کی وفات کی خبر دے دی گئی ہو یا بہت زیادہ کسی نقصان، یعنی اس طرح اس کا چہرہ ہو جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی جو اس کے خیال کے مطابق بہت بری خبر جو اس کو دی گئی اس وجہ سے، اور دل میں سوچتا ہے یمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اس کو ابھی وہ مٹی میں اس کو دبا دے. الا ساء ما یحکمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتنے برے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور اسی مضمون کو 25ویں سپارے میں سورہ زخرف میں اس طرح بیان کیا گیا، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اے کافرو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کیا اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کر لیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جس چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
مقرر کر رہے ہیں، جب اس کی ان کو خود یعنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود جب ان کو بیٹی کے بارے میں خبر دی جائے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، وہی الفاظ جو پہلے بیان ہوئے تھے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ سخت غمگین ہو جاتا ہے۔ اوا من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین۔ تو اب یعنی خود اپنے لیے تو وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ انہوں نے بیٹیاں قرار دے رکھی تھیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستفتہم، محبوب ان سے پوچھیے، الربک البنات، کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا اور وہ گواہ تھے، وہ دیکھتے تھے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنے افطرا من گھڑت عقیدہ اور خیال کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کیا، ولد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں۔ یہ انسان کے لیے شرف کا باعث ہے اولاد کا ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوگا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تو اب یہاں اس انداز میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ بیٹی جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ ان کے عقیدے، نظریے یا ان کے خیال کے مطابق جس طرح وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، تو اس تناظر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کو قرار دے رکھا۔ یہ اس تناظر میں یہ اس طرح یعنی ارشاد فرمایا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں رحمت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے، کئی احادیث مبارکہ اس کے متعلق ہیں۔ حضرت شریح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں، اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں وہ فرشتے، اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گی، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ یعنی فرشتے ان کے وہ گھر میں یعنی آ کر خوشخبری سناتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب اس نے کچھ سوال کیا، مانگنا، وہ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کاشانہ نبوت کا یہ حال تھا، فقر و فاقہ، کہ ایک کھجور صرف گھر میں، کوئی چیز اور کھانے کی موجود نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہی حال ہوتا تھا۔ خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھجوریں کھا لی، ستو کھا لیے، پانی پی لیا، بس اس کے ساتھ گزارا جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہوتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فقر و فاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے
اختیار کیا تھا، جس کو آپ کہیں گے ذلف قوزے، خود اپنی مرضی سے اس کو پسند کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب آپ چاہیں تو شہنشاہوں والی زندگی گزاریں، چاہیں تو فقیروں والی زندگی گزاریں۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اگر حضور شہنشاہی کو پسند کرتے تو بڑے بڑے محلات ہوتے جہاں خادم ہوتے، نوکر ہوتے، جاہ و حشم سب چیزیں موجود ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اس کو نہیں پسند کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو حضور نے عرض کیا یا مولا کریم، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے فقر کو پسند کیا، ورنہ فرمایا کہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، صرف پہاڑ سونے کے نہیں بنے، میرے ساتھ جہاں میں چاہوں ساتھ ساتھ چلے جائیں، لیکن نہیں، حضور نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے اپنے لیے فقر و فاقے کو پسند کیا، تاکہ میری امت میں جو بھی فقر و فاقے میں مبتلا ہو وہ اپنے آقا کے اس فقر و فاقے کو یاد کر کے اپنے لیے اس کے لیے صبر کا سبب بن جائے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فرماتی ہیں وہ کھجور میں نے اس کو دے دی، مانگنے آئی تھی، ایک کھجور ہی تھی، کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے کیا کیا کہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ایک ہی کھجور ملی تھی، وہ دونوں آدھی آدھی کر کے ایک کو دے دی، ایک دوسری کو دے دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ اب وہ چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ تعجب خیز جو واقعہ پیش ہوا تھا، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اس طرح ایک عورت مانگنے کے لیے آئی تھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی، تو وہ کھجور ہی میں نے اس کو دے دی، تو وہ بھی اس نے اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی، ان دونوں کو کھلا دی اور خود کچھ نہیں کھایا اور چلی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس کے ذمے ان کی پرورش ہے، تو فرمایا کہ جو ان کی پرورش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گی، پردہ، رکاوٹ بن جائیں گی دوزخ کی آگ کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئی، تو آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا میں اور وہ اس طرح دونوں قیامت کے دن ہوں گے ساتھ ساتھ۔ تو کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی، یعنی آگ دوزخ اور اس کے درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو اور اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، اس کو اچھی تعلیم دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے اس کو بھی دے، تو اس کو وہ بیٹی دوزخ کے آگ سے ستر اور حجاب بن جائے گی۔ تو بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں، تو اس لیے یہ اس کا مفہوم اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ یہ کوئی
بیٹی کو ناپسند کیا گیا ہے، بلکہ صرف چونکہ ان کفار کا ایک طرز عمل تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ ہی گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ان عیوب سے پاک ہے، تم اس کے لیے اولاد ثابت کر رہے ہو، اور پھر اولاد بھی بیٹیاں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ تو یعنی ان کے اس عقیدے اور نظریے کا رد کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح اس کی دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اس عقیدے اور نظریے پر تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، کوئی تحریری کوئی کتاب ایسی ہے تو وہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جن خود یہ جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ان کو تو معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی رشتہ داری ثابت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان غلط باتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی غلط باتیں نہیں کہتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا جس طرح جس کے وہ مستحق ہے، جس کے وہ لائق ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو، تم اور جن کو تم پوجتے ہو، تم بھی اور یہ تمہارے بت، تمہارے معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پوجا و پرستش دنیا میں کی جاتی ہے، سب فرمایا انکم وما تعبدون، تم اور جن کو تم پوجتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے۔ فاتنہ سے فاتن اس میں فاعل اور فاتنین اس کی جمع ہوگی، یعنی کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتے، کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ الا من ہوا صال الجحیم، مگر یہ کہ جس نے جہنم کو تاپنا ہے۔ سالہ یسول کا معنی آگ کو اس طرح تاپنا، آگ کے ساتھ گرمی حاصل کرنا۔ تو مراد یہ ہے کہ ازل میں جن کے متعلق لکھ دیا گیا کہ انہوں نے جہنم میں جلنا ہے، انہوں نے ہی تمہارے کہنے سے گمراہ ہونا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہو گمراہ کر دو، یہ ازل میں فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی کو گمراہ کرنے کی قوت اور طاقت اس طرح نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو گمراہ کر لے، جس طرح کہ پیچھے بھی گزر چکا، یہ 22ویں سپارے میں گزرا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت کچھ لوگ وہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا اور جن کو گمراہ کیا تھا ان کی آپس میں وہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جب وہاں پیش کیے جائیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی بات چیت۔ اور یہ سورہ صافات کے اسی صورت کے شروع میں بھی ہے کہ جب ان کو حکم ہوگا
کہ ظالموں کو اور ان کے سب جو ہیں ان کے جو خیش جو ان کے ماننے والے دوسرے ان کے سب کو ملا کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر وہاں روکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، تو وہاں ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، تو کچھ لوگ دوسروں کو کہیں گے بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم ہمارے پاس آ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور ہمیں روز آ کے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، تم نے گمراہ کیا۔ تو وہ کہیں گے ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ خود ہی تم گمراہ تھے۔ تو اس وقت وہ اعتراف کریں گے بھئی ہمیں زور نہیں تھا، ہاں یہ تھا کہ ہم نے کہا تم نے مان لیا۔ اور یہی بات جو ہے شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا۔ بعض احادیث میں اس طرح ہے کہ جہنم کے اندر اس کے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا اور اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ بات چیت یہ گفتگو کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس کو اس طرح فرمایا کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے تو اس وقت شیطان کہے گا اپنے ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد جہنم کے اندر ہوں گے، ان سے وہ مخاطب کر کے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی یعنی جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلطان، شیطان بھی یہی کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی کہ میں تمہیں گمراہ کر لیتا، اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے بلایا تم دوڑے ہوئے آ گئے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان کہے گا مجھے ملامت نہیں کرو، مجھے برا بلا نہیں کہو، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہی مضمون یہاں پہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کافرو تم اور جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، ہاں مگر جس کے لیے جہنم میں جلنا لکھا ہوا ہے وہی تمہارے پیچھے چلے گا، تمہاری بات مان کے گمراہ ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سوال پیدا ہو سکتا ہے جس کو تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے کے متعلق زیادہ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ بڑا نازک سا مسئلہ ہے۔ مختصر اس کے متعلق ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ صادق اور مصدوق ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کسی کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتی ہے، یعنی 40 دن تک وہ ایک نطفہ کی صورت میں، پھر 40 دن اس کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جو اصل جو بات کرنی ہے وہ تو بعد میں آ رہی ہے، یا ضمناً ایک بات آتی ہے کہ آج سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور بچے کی پیدائش سے پہلے کے احوال کو مختلف آلات کے ذریعے، جس کو اپارات کہتے ہیں، اکوپمنٹ، ان کے ذریعے سے وہ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی نبض کو بھی جان لیتے ہیں، اس کی جنس کو بھی پہچان لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے پہلے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا آج سائنس اسی کی تصدیق کرے گی اور تصدیق کر رہی ہے کہ مختلف احوال جو ماں کے پیٹ میں بچے کے ہوتے ہیں، 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن، اب یہ 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، تو 4 مہینے کے بعد بچے میں جان پیدا ہوتی ہے۔ آج سائنس اس کو تسلیم کر لی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کا شعبہ سائنس نہیں ہے، نہ قرآن پاک سائنس کی کتاب ہے، نہ حدیث پاک جو ہے وہ سائنس کے اوپر بحث کرنے والی ہے، لیکن جو اللہ رسول نے فرمایا ہے سائنس بالآخر گھوم پھر کے اسی پہ آ جائے گی اور اسی کی تصدیق کرے گی۔ آج اگر کسی بات کا سائنس انکار کر رہی ہے تو ابھی سائنس اپنی منزل پر نہیں پہنچی ہے، وہ رستے میں ہے۔ جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ ابھی تک اپنی آخری منزل پہ نہیں پہنچے ہیں، گھوم پھر کے بالآخر وہ اسی جگہ آ جائیں گے جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہی حق اور درست ہے۔ تو یہ حضور نے 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے فرما دیا، آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے 4 مہینے کے بعد بچے میں جان جو ہے وہ پڑتی ہے۔ اور آگے جو ہے مضمون جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں اس سے متعلقہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب روح پھونکی جاتی ہے تو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی مدت حیات، اس کے اعمال اور اس کا شقی اور سعید ہونا، یعنی یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی عمر اس کی ہوگی اور کس طرح کے اعمال کرے گا، اور وہ نیک بخت ہو یا بد بخت ہوگا، شقی ہو یا سعید ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا یہ ہوتی ہے یہاں کونی سے لے کر اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، پھر وہ دوزخیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی اہل نار دوزخ والوں کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان یہ ایک ذرا کا فاصلہ، اتنے قریب دوزخ کے پہنچ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ازل میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہونا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ اس کے متعلق بھی ایک حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ کے سلسلہ میں ہم بقیع الغرقد میں بیٹھے ہوئے، جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے پاس ایک تنکا تھا، آپ نے سر جھکا لیا اور آپ اس تنکے کے ساتھ زمین کو کریدنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی سانس لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت یا دوزخ میں ایک مقام لکھ دیا ہے، جنت میں یا دوزخ میں کہیں پہ اس کا مقام لکھا ہوا ہے، اس کا شقی ہونا یا سعید ہونا یعنی بدبخت ہونا یا سعادت مند ہونا یہ بھی لکھ دیا گیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم اس لکھے ہوئے پر نہ ٹھہر جائیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، جب لکھا ہوا ہے اور ہونا بھی اسی طرح ہے تو پھر چھوڑ دیں، اگر جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں کے لیے پیدا کیا تو دوزخ میں چلے جائیں گے، تو عمل کرنا چھوڑ نہ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اہل سعادت میں سے ہے وہ اہل سعادت کے عمل کرتا رہے گا، اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہے وہ اہل شقاوت کے عمل کرتا رہے گا، یعنی جس کے قسمت میں سعادت مندی لکھی ہے وہ نیک بختوں جیسے نیکوں والے عمل کرتا رہے گا، اور جس کے لیے بدبختی لکھی ہوئی ہے وہ بروں والے عمل کرتا رہے گا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ کبھی ایسے ہوتا ہے، بہت کم کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی
وہ بہت نیک عمل کرتا ہے اور پھر بعد میں وہ جہنمیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے، یا ایک آدمی بہت برا ہوتا ہے اور پھر وہ یعنی آخر میں وہ نیک ہو جاتا ہے. یہ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اکثر و بیشتر یہی ہے کہ جس طرح کی اس کی قسمت ہے اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی انسان کو اختیار دیا گیا، انسان اپنی مرضی سے اپنی اختیار سے وہ اعمال کرتا ہے. تو جو کچھ انسان نے کرنا تھا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو اب یعنی وہ جو ہے جس طرح اہل جو سعادت ہے وہ نیک اعمال کرتا رہے گا، جو اہل شقاوت میں سے وہ برے اعمال کرتا رہے گا. آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، سو تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے عمل کرنا آسان کر دیا گیا. جو اہل سعادت میں سے ان کے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیے گئے، جو اہل شقاوت میں سے اس کے لیے اہل شقاوت کے آسان، یعنی جو نیک بخت ہے اس کے لیے نیکوں کے اعمال، اور جو بدبخت ہے اس کے لیے وہ برے اعمال جو ہیں وہ. آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہ نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو فرمایا ہم اس کے لیے نیک آسان راستہ جو ہے اس کو یعنی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسان راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اس نے نیکی کو جھٹلایا تو اس کے لیے پھر وہ مشکل راستہ جو ہے وہ اس کے لیے میسر کر دیا جائے گا. تو اصل بس یہی ہے کہ یعنی انسان کا کام جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اب تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں نہ ہمیں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تقدیر لکھی ہے وہ حق ہے، لیکن ہمارا کام اس کے متعلق سوچنا یا اس کے متعلق بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام صرف جو ہے اعمال کرنا ہے. ہم اپنی کوشش اور اپنی ہمت کے مطابق نیک اعمال کرتے رہیں تو یہی سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو توفیق ملی ہے نیک اعمال کی، یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ہمارے لیے سعادت مندی لکھی ہوئی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے. جس طرح دیکھیے دنیا میں اب اس حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اور پھر آگے اس کی مدت حیات لکھ دی جاتی ہے. رزق لکھا ہوا ہے اتنا ہی رزق انسان کو ملے گا. اس کے باوجود انسان کو یہ نہیں کہا گیا بھائی رزق تو لکھا ہوا ہے، اب تمہیں محنت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ملنا ہے وہ مل ہی جانا ہے، جو نہیں ملنا ہے وہ نہیں تم کوشش کے ذریعے بھی نہیں حاصل کر سکو گے. نہیں، اس پہ تکیہ اور بھروسہ کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی کوشش اور ہمت کے مطابق رزق حلال کے لیے کوشش کرو، اور ہر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اسی طرح عمر لکھ دی گئی ہے، وہ عمر نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کو اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، بیماری کی صورت میں علاج معالجہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تقدیر کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور دنیا میں ہر انسان کو اپنے رزق حلال کے لیے کوشش محنت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اپنی جان کی حفاظت کرنے کی اور بیماری اور تکلیف کی صورت میں علاج معالجہ اور دیگر ذرائع کو بروئے کار لانے کا بھی حکم دیا گیا. اسی طرح ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ہمت اور کوشش اور اپنی توفیق کے مطابق وہ نیک اعمال جو ہے وہ کرتا رہے. یہی جو ہے اس کی سعادت مندی ہے، یہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سعادت مند بنایا کہ اس کو نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے. اور جو دنیا میں برے اعمال کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اپنی یعنی جان بوجھ کر وہ کر رہا ہے، لیکن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کو یعنی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، اسی لیے یہ کفر کر رہا ہے، نفاق کر رہا ہے، برائی کی طرف راغب ہے. تو انسان کا کوشش جو ہے، انسان کا یعنی ذمہ داری صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور کوشش اور توفیق کے مطابق نیک اعمال کرتا رہے.
تقدیر کے متعلق بزرگ فرماتے ہیں کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے سوا اس راز پر کوئی مطلع نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس راز پر کوئی مطلع نہیں، اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت یہ راز کھل جائیں گے۔ تو آج یہی ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں، نہ اس پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ حق ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ نیک اعمال کی وہ کوشش کرتے رہیں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ صحیح عقیدے پہ قائم دائم رہیں، اور غلط عقائد، غلط نظریات، غلط اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، اے کافرو، تم اور جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس نے جہنم میں جلنا ہے، اسی کو تم گمراہ کرو گے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام معلوم ہے، مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم سب صفیں باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صف باندھ کر اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لگائی ہے کہ اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اور ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، آگے کفار عرب کے خاص طور پر مکہ کے لوگوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے یہ لوگ کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس کوئی ذکر آ جاتا پہلوں میں سے، یعنی یہودیوں عیسائیوں کو ان کے حالات سن کر کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی، ہمارے پاس کوئی نبی آتا اور ہمیں اس طرح راہ ہدایت کی طرف راغب کرتا، تو ہم تو بالکل اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے اور سرے منہ اس سے انحراف نہ کرتے۔ تو فرمایا پہلے تو یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی ذکر ہوتا پہلوں میں سے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے۔ کہتے وہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے اور ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا، کوئی کتاب اتاری جاتی، تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے، اس سے ذرا انحراف نہ کرتے، بالکل اس کے مطابق چلتے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اور نبی بھی وہ تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں رسولوں کے آخری خاتم الانبیاء، سب سے آخر میں آنے والے، سب سے بڑی شان والے وہ نبی جب ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ان پہ نازل کی گئی، تو کیا ہوا؟ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے اور بڑی بڑھ کے مارتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی ہوتا، کسی نبی کی کتاب ہوتی، تو ہم تو بالکل اس کے مطابق چلتے، اللہ کے مخلص بندے ہو جاتے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب تشریف لائے اور قرآن پاک نازل کیا گیا تو فَكَفَرُوا بِهِ، انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب کا بھی انکار کر دیا، ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا انکار کر دیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری بات پہلے پکی ہو چکی ہے ہمارے
وہ بندے جن کو بھیجا گیا یعنی مرسلین نبیوں رسولوں کے متعلق یہ بات پہلے پختہ ہو چکی ہے، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر ہی غالب ہوں گے۔ یہ غلبہ جو ہے ظاہری بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور پہلے نبیوں رسولوں کو عطا فرمایا، اور غلبہ دلائل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری غلبہ تو کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے دین حق ہی ہمیشہ غالب رہا ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں اس کا جواب کسی باطل والوں کے پاس نہیں ہے۔ دلائل کے اعتبار سے باطل ہمیشہ مغلوب رہا ہے اور حق جو ہے وہ غالب رہا ہے۔ ظاہری غلبہ یہ بھی کبھی اہل حق کو حاصل ہوا ہے، کبھی اہل باطل کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے غلبہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ حق کو ہی حاصل رہا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے محبوب آپ ان سے کچھ دیر کے لیے، یعنی آپ ان سے تھوڑا سا اپنا رخ انور پھیر لیں، وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی انتظار کیجیے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پس جب وہ عذاب اترے گا ان کے آنگن میں، ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح کتنی بری ہوگی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، اس کا معیار یہ ٹھہرایا تھا کہ اگر ہم پہ عذاب آ گیا تو سمجھیں گے کہ آپ سچے ہیں، اور اگر عذاب نہیں آیا تو سمجھیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اپنی نبوت اور رسالت کے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی 40 سال عمر میں نے تم میں گزاری ہے، بچپن بھی جوانی بھی گزری ہے، 40 سال میں پھر انسان کہولت کی طرف، بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، 40 سال تک جوانی ہوتی ہے۔ تو یہ بچپن اور خاص طور پر یہ جوانی جو بھرپور جوانی تم میں گزری ہے، ان 40 سالوں میں اگر کوئی بھی نامناسب کام تم نے مجھ میں دیکھا ہے، کوئی بری بات میں نے دیکھی ہے، کسی سے ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی پہ زیادتی کی ہو، بھرپور جوانی گزاری ہے، کسی کی بہو بیٹی کی طرف ٹیڑھی نظر کے ساتھ دیکھا ہو، کوئی زندگی میری میں تمہیں عیب نظر آتا ہے، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دو، تو اتنے بڑے مخالفین، ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جہاں وہ انگلی رکھ سکیں کہ ہاں یہ بات درست نہیں تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے تو خود حضور نے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا، اور وہ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اعتراض کیا جائے۔ تو اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے معیار یہ مقرر کر رکھا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر عذاب آ گیا تو سمجھیں گے کہ آپ سچے ہیں، اور اگر عذاب نہ آیا تو سمجھیں گے کہ آپ جھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کیسی ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ اگر عذاب آ ہی گیا تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تم تو سب ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، پھر تمہیں اس کا موقع ہی کب ملے گا کہ تم تسلیم کرو کہ ہاں واقعی آپ سچے ہیں۔ عذاب آئے گا تو تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تو پھر تمہیں قبروں میں جا کے حضور کی صداقت کا انکار، وہاں تو سبھی مان جائیں گے۔ ماننا تو دنیا میں ہے جس کا تمہیں آخرت میں فائدہ پہنچے، اور وہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معیار مقرر کر رکھا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر سمجھیں گے کہ آپ سچے ہیں، لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ، اس وقت تو تمہیں ماننے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت کا ماننا قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔
تو فرمایا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ عذاب ان کے آنگن میں اترے گا تو پھر ڈرائے ہوئوں کی صبح کتنی بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، محبوب کچھ دیر کے لیے اپنا رخ انور ان سے پھیر لیجئے، وَأَبْصِرْ، اور دیکھیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی جان لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے جو غلبے کا رب ہے، غلبے کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، عما یصفون، پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، وہ ان سب سے پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پہ سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔